السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں گلو بٹ کی شہریوں اور وکلاء کے ہاتھوں دھلائی۔ آپریشن ضرب عضب جاری، دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمارے ہسپتال تیار نہیں۔ عراق میں کشیدگی، صورتحال سنگین سے سنگین تر۔ آج لاہور میں ایک واقعہ ہوا جس نے بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، آگاہی دی ہے کہ اس وقت لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ گلو بٹ جو ملزم تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کا، ایک بڑا کریکٹر جس کو پاکستانی قوم نے دیکھا ٹیلی ویژن سکرینز پر گاڑیاں توڑتے ہوئے، جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے اس کی اس قدر دھنائی کی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور جو چند اہلکار پولیس کے اس کی حفاظت پر مامور تھے وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ آج کے واقعے نے یہ بتایا ہے کہ لوگ کس قدر غصے میں ہیں، لوگ کس قدر ناراض ہیں۔ جو ماڈل ٹاؤن میں لوگوں نے دیکھا ہوا، اپنی سکرینز پر دیکھا، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی پاکستانی قوم کا غصہ اسی طرح ہے، غربت کے حوالے سے بھی پاکستانی قوم کے جذبات اسی طرح شدید ہیں۔ پاکستان میں جو کرپشن ہے، جو ناانصافی ہے، جو دہشت گردی کی فضا ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں میں اسی قدر غم و غصہ ہے۔ اور جو آج ہم نے دیکھا جس طرح گلو بٹ کے ساتھ ہوا، اگر پاکستانی سیاستدانوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو پھر آگے چل کر نہ جانے عوام کس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما جناب زعیم قادری بھی ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان جناب قاضی شفیق صاحب ہیں، ان سے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب زعیم قادری صاحب کی جانب۔ زعیم صاحب، گلو بٹ کا واقعہ آج آپ نے دیکھا، پنجاب حکومت دعوے کرتی ہے کہ بہت زبردست وہ انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، لیکن ماڈل ٹاؤن میں عام شہری بھی گولیوں سے پولیس کی نہ بچ سکے، اور آج جو ملزم تھا جس کی حفاظت کرنا حکومت کا ذمہ تھا، آج اس کو جس طرح پیش کیا گیا اور جس طرح لوگوں نے اس کی دھنائی کی، تو پھر یہ جو گڈ ایڈمنسٹریشن کے دعوے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں اگر پرسنلی سوچیں تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہوا، بہرحال قانون کی عملداری ہونی چاہیے، لیکن وہ شخص بھی جو کچھ کر رہا تھا سب نے دیکھا، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ حکمران ہو، پولیس ہو، یا ملزم ہو یا مجرم ہو۔ آپ نے جس واقعے کی شروع میں نشاندہی فرمائی، میں یقیناً اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ایک ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا، اور اس بات کا اظہار برملا وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا، اور اس پہ نہ صرف خفگی کا اظہار کیا بلکہ اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کیا۔ تو واضح طور پر دو چیزیں تو واضح ہو گئیں جی کہ یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ وہ ہر حکمران کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دینے کی اہلیت رکھتی ہے، اور دوسری بات، اس نظام کا تعین کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ میرے خیال میں بہترین اویلیبل طریقہ کار نہ تو کسی وزراء کی کمیٹی بنائی گئی، نہ پولیس والوں کی آرگومنٹ کو بائی کیا گیا، نہ ان کی آرگومنٹ کو امپورٹنس کی جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا، عدالت کو دے دیا گیا، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کو جو ہے وہ اس کے فیصلوں کو امپلیکیٹ اور امپلیمنٹ کام کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمیں کیونکہ قاضی شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قاضی صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت جو پاکستان عوامی تحریک کے، کیونکہ یہ کہنا ہے طاہر القادری صاحب کا کہ بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، ابھی تک انہیں پتہ نہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا تمام لوگوں کا پتہ چل گیا آپ کو، یا ابھی بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سینکڑوں لوگ ابھی تک بھی لاپتہ ہیں، اور وہ تو جو لوگ لاپتہ ہیں وہ اٹھا کے لے گئے، لیکن اس کے علاوہ جو اس سے زیادہ درد انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جن 52 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہاں فیصل ٹاؤن تھانے میں، ان کو آج 3 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یعنی 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے عدالت میں، لیکن ابھی تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کے اوپر اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے کہ وہ لوگ عدالت میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ اس کو چھپا رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اس کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں پر بیان بدلنے کے حوالے سے تشدد کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں بیان دیں، آپ اپنا بیان کو بدل لیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ میڈیکل رپورٹس
جو لوگ وہاں پر ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل کے اندر زخمی ہیں ان کی میڈیکل رپورٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اس میں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے. کل تمام میڈیا نے لائیو وہ سارے ویژوئلز دکھائے جب کامل علی آغا وہاں ہاسپٹل گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ میڈیا تھا اور وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور وہ تمام کنسرننگ اتھارٹیز جو پولیس کی جو اس میں انوالو تھے جو لوگ وہ اس میں ایم ایس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ٹیمپرنگ کرا رہے تھے. اور جب میڈیا اور سینیٹر کامل علی آغا وہاں پہنچے تو وہ لوگ دم دبا کر وہاں بھاگتے ہوئے دیکھے گئے اور آپ کے میڈیا کے کیمرے کی آنکھ نے سب لوگوں کو دکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, یہ بعد میں جتنی باتیں ہیں یہ بنیادی طور پر سارے ہماری زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. یہ کوئی ریئل سنجیدہ نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو ان کی سنجیدگی اس بات سے نظر آ چکی ہوتی کہ جن 52 لوگوں کے اوپر آپ نے ایف آئی آر دی ہے ان کو بھی تک آپ نے کورٹ میں پیش کیوں نہیں کیا, اور سینکڑوں لوگ کیوں نہیں دے رہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا زعیم صاحب. یہ آپ تو کچھ اور کا نقشہ پیش کر رہے تھے اور یہ عوامی تحریک تو کچھ اور بتا رہی ہے. دیکھیں یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے اور درست ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اس بات کا تعین بھی یہ تو پھر بڑی سنگین بات ہے. اگر یہ بات درست ہو سکتی ہے تو یہ تو بڑی سنگین بات ہے. عرض یہ ہے نا کہ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, نہ ہی پولیس کے ورژن کو میں یہاں ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں, میں نہیں کروں گا, لیکن ان کا بھی کوئی ورژن ہے. مجھے صرف ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دست بدستہ حضرت قبلہ طاہر القادری صاحب سے بھی اور ان کے رفقا سے بھی, کہ اس میں تو اگر میں کہوں گا یا کوئی اور کہے گا کہ جی نہیں ہو رہا تو وڈ ناٹ سرو دا پرپز. اس طریقہ کار کو, اب یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے, اگر یہ تمام باتیں جب جوڈیشل کمیشن کے سامنے چلی جائیں اور جا کے یہ وہاں اس کو یہ بتا دیں کہ وہاں پہ پولیس, کیونکہ مدعی تو پولیس بن گئی نا جی, تو مدعی اور ملزم یا ملزم اور مدعی کا فیصلہ جس جگہ پر ہونا ہے ہم اس پہ مسٹرسٹ کر رہے ہیں فبیہ. میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں. دوسری بات, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو اس ظلم بربریت کو انرتھ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, تو میں یہ حکومت کی طرف سے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جو بھی طریقہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے ہم اس طریقہ کار پہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسی لیے شہباز صاحب نے فرمایا تھا, ایک سیکنڈ نہیں سر نہیں پوائنٹ, اسی لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وفد جائے وزراء کا تعزیت بھی کرے اور ان سے ان تمام معاملات پر رائے لے کہ اگر وہ صرف کمیشن سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتے تو اس سے بہتر طریقے پر ہم چل کے زعیم قادری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. زعیم قادری صاحب یہ آپ بتائیے, جو حکومت نے بظاہر تو یہ کہا ہے طاہر القادری صاحب نے کہ یہ انہیں ڈرانے کی کوشش ہے, ورکرز کیا کہتے ہیں عوامی تحریک کے, آپ استقبال کریں گے یا یہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے ایک سمجھ رہے ہیں ایک اس طرح کے جو ان کی طرف سے استعمال کیے جا رہے ہیں طریقے, اسے پیچھے ہٹیں گے؟ زعیم صاحب, پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے کارکنوں کی 35 سال ڈاکٹر طاہر القادری نے تربیت کی ہے. وہ ڈاکٹر طاہر القادری سے والہانہ دلی محبت کرتے ہیں. یہ 10-12 لاشیں گرانا کیا ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی سینوں پر بھی اگر یہ گولیاں مار لیں تو ہمارے عزم اور جذبے کو کمزور نہیں کر سکتے. 23 جون کو انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان تشریف لائیں گے. لاکھوں کارکنان پر اسلام آباد ایئرپورٹ جمع ہوں گے. ان کی مرضی ہے جتنی لاشیں گرا دیں, یہ کبھی بھی پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو خوف زدہ نہیں کر سکے. اور اب یہ جو عوامی انقلاب کی تحریک چل نکلی ہے اور اس کے اندر خون بھی شامل ہو گیا ہے 12 شہداء کا, اور ان 90 لوگ جو ہمارے زخمی پڑے ہیں ان کا خون شامل ہو گیا ہے. اب یہ تحریک انشاءاللہ اپنے منطقی انجام اور اپنے فائنل فیز تک جا کر ہی دم لے گی, اور وہ فائنل فیز عوام کو ان کے حقوق واپس دلانا ہے. جناب زعیم قادری صاحب, بڑا زبردست ولولہ نظر آ رہا ہے پاکستان عوامی تحریک میں. دوسری جانب زعیم قادری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے زیادتی کی ان کو ضرور سزا ملے گی, اور پنجاب حکومت کسی بھی ایسے شخص کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی جس نے زیادتی کی. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو اس وقت وزیرستان میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے ضرب عزم, اور بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ آغا عمر فاروق سے, اور تازہ ترین صورتحال ان سے لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف کامیاب ہو رہی ہے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیاں جاری ہیں, اور آج بتایا جا رہا ہے کہ 8 ازبک دہشت گرد اس وقت ہلاک کر دیے گئے جب وہ میران شاہ کے نزدیک
ایک سڑک پر بارودی سرنگ بچھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ پاک فوج کی کسی گاڑی کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہیں، مختلف مقامات پر دہشت گردی کے الزام میں دہشت گردی کرتے ہوئے لوگ وہاں سے فرار ہوتے ہوئے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلے 1-2 دنوں میں باقاعدہ ایک گراؤنڈ آفینسو شروع کر دیا جائے گا۔ اس وقت زیادہ تر ایریل بامبنگ جو ہے اس پر اکتفا کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹس کو سافٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے آئی ڈی پیز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر جنرل ریٹائرڈ آغا عمر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں، پاک فوج کے جوان جو ہیں اپنے ٹارگٹس کو بڑا احسن طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے کسی کو فرار بھی نہیں ہونے دے رہے۔ آج بھی جو خبریں ہیں کئی ازبک باشندے مارے گئے بارودی سرنگ بچھاتے ہوئے۔ آپ کا فوج سے تعلق رہا ہے، بتائیے آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں، وہاں سے کیا خبریں ہیں، کس قدر پاکستان فوج کو کامیابی ہو رہی ہے، اور کیا جو ریزسٹنس تھی کیا وہ توقع کے مطابق تھی، یا وہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے؟ جی، اس صورتحال کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جو کہ باہر کا ہے، دوسرا ہے جو کہ ود ان دی بیٹل فیلڈ وزیرستان کے اندر کا ہے۔ جو باہر کا پہلو ہے اس میں ڈپلومیٹک اینگل ہے، پولیٹیکل اینگل ہے اور مورل اسینڈنسی کا اینگل ہے، جو کہ گورنمنٹ نے اور پاکستان آرمی نے بڑا احسن طریقے سے کور کیا ہے اور اس میں اپنی سپریارٹیز پروو کر دی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ملٹری سچویشن کا وزیرستان کے اندر کی صورتحال کے مطابق، تو آرمی نہ صرف فلی پوائز تھی بلکہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس، اسٹریٹجک انٹیلیجنس اور ہیومن انٹیلیجنس کو ملا کر پرسیژن بومبنگ کی جو ٹارگیٹنگ پالیسی بنائی گئی تھی اس کا بھی بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس ایریے میں فریڈم آف موومنٹ کا یا دائیں بائیں موو کرنا یا آپریشن کی آزادی کا، تو پاکستان فوج نے سب سے پہلے یہ شدت پسندوں کو ڈینائی کیا ہے۔ دیر فور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان آرمی ایک بڑی حوصلہ افزا اور ایک بڑی پرمقصد جنگ لڑی ہے، جس میں ان کو نہ صرف اپر ہینڈ حاصل ہے بلکہ وہ اس وقت مکمل طور پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، ایک بڑا جو لوگ جس وسوسے کا شک کا اظہار کرتے تھے یا جو کنسرن تھا لوگوں کا، وہ تھا پاک افغان بارڈر، کہ اگر دوسری طرف سے بارڈر پوری طرح سیل نہیں ہوا تو بہت سارے لوگ اس طرف جا سکتے ہیں۔ وہ کیا خبریں ہیں اس وقت؟ جو تعاون ہمیں چاہیے تھا وہاں سے افغانستان کی طرف سے، کیا وہ ہمیں مل رہا ہے؟ جی، اس پورے علاقے کی شکل جو ہے ایک فنل کی طرح ہے، جس کی یا تو آؤٹ لیٹ افغانستان کی طرف ہے یا پاکستان کی طرف ہے۔ لیٹرل موومنٹ پاسبل نہیں ہے سوائے 1 یا 2 جگہ کے، وہ بھی ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ۔ پاکستان آرمی نے ڈپلومیٹک اور میں نے پولیٹیکل اینگل کی پہلے بات کی تھی، وہ کور کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ افغان نیشنل آرمی، نیٹو فورسز اور یو ایس کو نہ صرف آن بورڈ لیا جائے بلکہ ان کے ساتھ ایک ایسا ایک ٹرسٹ اسپیکٹرم کریٹ کیا جائے کہ تاکہ اس آپریشن کے ایسے رزلٹ نکل سکیں جس کا بیک لیش نہ ہو اور ہم اس کامیابی کو مکمل کامیابی میں تبدیل کر سکیں۔ یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو پاکستان آرمی ہے انہوں نے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فرنٹ پر بھی انہوں نے کوششیں شروع کی ہیں۔ کل جنرل راحیل شریف کی جو افغان سفیر سے ملاقات تھی اس کو بھی بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے تھی اور نقطہ نظر یہی تھا کہ جو اس وقت پاک افغان بارڈر پر صورتحال ہے اس میں افغان حکومت اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرے، اور جو دہشت گردوں کو پاکستان کی حکومت جس طرح ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں سے بھی اس کو تعاون ملے۔ جنرل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہاں پر، کیونکہ بہت سارے لوگ جو سویلینز ہیں وہ ان کو دہشت گرد اپنا ہوسٹیج بنا لیتے ہیں، اور بعض کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ہیومن شیلڈز بھی بنایا گیا۔ آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں فوج کے اندر کہ اس وقت وہاں جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں موجود ہیں، وہ جو سویلین پاپولیشن ہے اس کو بطور ڈھال بھی استعمال کر رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی مشکلات سویلین پاپولیشن کے لیے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہوں گی، تو کس طرح سے پاک فوج اس کو ہینڈل کر رہی ہے؟ جو غیر ملکی عناصر اس علاقے میں جو ایک ٹرائبل کا ایج اولڈ پناہ کلچر ہے، پناہ کلچر کے مطابق انہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے، جس میں ان کی آبلیگیشنز بھی ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور کچھ رائٹس بھی ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے جو سول آبادی ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مختلف 3 ادوار میں وہاں سے نکل کے ان ڈسپلیس پاپولیشن کی شکل میں آ کے ٹانک، ڈی آئی خان، بنو، پشاور، ایون اسلام آباد تک آ چکے ہیں۔
تو جو آبادی تو پیسفل تھی اور جو آبادی ولنریبل تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک صورتحال سے بچا لیا ہے جس میں ان کو کوئی انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکے یا کولیٹرل ڈیمیج میں ان کا نقصان ہو سکے. جہاں تک تعلق ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں اس وقت وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کا وہاں روزگار ہے, جن کے وہاں پر پراپرٹی ہے, جن کے بزنسز ہیں اور جن کی انڈرٹیکنگز ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا ان کے ساتھ نہ صرف روابط ہیں بلکہ انہوں نے اس پناہ کلچر کے مطابق ازبکس کو یا دیگر غیر ملکی عناصر کو پناہ دے رکھی ہے. یہ ان کا بزنس ہے, یہ ان کا ایک ایج اولڈ ایک طریقہ ہے معیشت ہے. تو اس میں انسانی ڈھال کا بن جانا یا کسی کا اس کو اس شکل میں استعمال کرنا, میں سمجھوں گا جو لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ آرمی سے کوآپریٹ نہیں کر رہے یا گورنمنٹ فورسز یا گورنمنٹ کی ایجنسی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو اس پناہ کلچر میں بینیفٹ کر رہے ہیں, اس معاشی جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے, اور یا پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موقع کی مناسبت کے مطابق اپنی قیمت مانگ رہے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. اچھا آغا صاحب, ایک اور لوگ یہ بات بھی کرتے رہے کہ جیسے ابھی آپریشن بھی ہو رہا ہے لیکن کیونکہ طالبان کے اندر بھی تفریق ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے, بہت سارے گروپ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ بھی کر لیا تھا. کیا کوئی اس قسم کی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ جو لوگ ہتھیار پھینک رہے تھے, جو پاک فوج کو سے نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پاکستان کو آئین کے ماننے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے, ان سے کوئی گفتگو بھی پاک فوج کر رہی ہے ایسے لوگوں کو جو ہتھیار پھینکنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل, ایبسولوٹلی. نیگوشیشن جو ہے یہ اس طرح کی وارفیئر میں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور یہ کبھی نہیں رکے گا. اور ہمیشہ اس جنگ میں کوئی بھی آرمی جب کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم کی اس پیمانے کی جنگ کرتی ہے تو ایک ایگزٹ روٹ ضرور کھلا رکھتی ہے تاکہ ان لوگوں کو سیگریگیٹ کیا جائے جو ہارڈ کور ہیں, جن کو کہ انگیج کرنا ضروری ہے, لیکن ان میں وہ لوگ جو اسپیکٹیٹرز ہیں یا جو پرووائڈرز ہیں یا وہ لوگ جو تھوڑے سافٹ ہیں یا جو انفلوئنس ہو سکتے ہیں, ان کے لیے نہ صرف ایک راستہ دیا جاتا ہے بلکہ ان کو ایک باعزت ایک موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیگوشیشنز کے ذریعے ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. بہت بہت شکریہ جنرل آغا عمر فاروق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپریشن جاری ہے, بڑی بھرپور کارروائی ہو رہی ہے اور پاکستان کی فوج اپنے ٹارگٹس کو بڑے بہتر طریقے سے ہٹ کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہتھیار پھینکنا چاہتے تھے, وہ لوگ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کل انہوں نے افغان سفیر سے بھی ملاقات کی اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کو نہیں تسلیم کیا, پاکستان کے نام کو بھی بدنام کیا, وہ فرار ہو کر افغانستان نہ جا سکیں. اور یہ بھی کہنا ہے جنرل راحیل شریف کا, اس عزم کا بار بار وہ اعادہ کر رہے ہیں کہ جب تک ایک دہشت گرد بھی موجود ہے وہاں پر پاکستان کی فوج اپنا آپریشن جاری رکھے گی اور اس خطے کو یقینی طور پر جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں ان سے پاک کرے گی. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پمز کے چیف ایگزیکٹو جناب ڈاکٹر جاوید اکرم سے, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف اور اس میں ہاسپٹلز کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اگر کوئی ممکنہ فال آؤٹ ہو کسی ہمارے شہری علاقے میں, اگر کوئی دھماکہ ہو تو کیا ہمارے ہاسپٹلز اس ایونچوئلٹی سے میٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہاسپٹل میں سیکیورٹی اس اقدامات یا انتظامات اس طرح کے ہیں کہ اس کو دہشت گردوں سے محفوظ کیا جا سکے؟ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے فیصلہ کن مراحل میں ہے اور کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کے بڑے شہروں کو نشانہ بنائے اور کوئی ایسا فال آؤٹ دیکھنے میں آئے جس میں بڑے پیمانے پر کہیں دھماکے ہوں. ایسی صورتحال میں ہاسپٹلز کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ زخمی افراد کو سب سے پہلے ہاسپٹل میں ہی لایا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ہاسپٹلز کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم پریپیئر ہیں؟ وہاں پر وہ تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں؟ سیکیورٹی کا کیا وہاں پر بندوبست کیا گیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جو دہشت گرد ہیں وہ بھی زخمی ہوتے ہیں, ان کو بھی ہاسپٹلز میں رکھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہی ان کو مارنے کے لیے بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا جناح ہاسپٹل لاہور میں چند سال پہلے یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا جب دہشت گرد حملہ آور ہوئے. اس سارے معاملے پر آج ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ ہیں, یہ جناح ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت پمز کے چیف ایگزیکٹو ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے بڑا کہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ کتنے تیار ہیں اس وقت
اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی ہو جائے، زخمیوں کو لایا جائے، بڑے پیمانے پر لایا جائے، تو کیا پریپیئرڈنس کتنی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سمیم بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس وقت، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت میں میڈیکل کمیونٹی کی ایز جنرل بات پہلے کر لوں کہ یہ جو آپریشن ضرب عضو ہماری آرمی، جس کے بارے میں ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے، کیری آؤٹ کر رہی ہے، اور یہ ایک عجیب سی جنگ ہے جس میں وہ جنگ نہیں ہے جہاں آئیڈینٹیفائڈ آپ کو انیمیز ہیں، یہاں انویزیبل ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ ٹارگیٹس ہیں، اور بہت مشکل جنگ ہے، اور ٹرین بھی بہت مشکل ہے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کے شاید نقشے، ان کو زیادہ انٹیلیجنس ان کی شاید زیادہ ہے. تو ہم ایز اے میڈیکل کمیونٹی، چاہے وہ نرس ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے پیرامیڈیکل ہے، ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں، صرف اس خاطر کہ میں اور آپ اس دفتر میں بیٹھ کے آرام سے پروگرام کر رہے ہیں، یا سو سکیں رات کو، یا ہمارے بچے اسکولوں میں جا سکیں اور ہم اپنا لائف سٹائل جس طرح گزارنا چاہتے ہیں گزار سکیں، اس کی خاطر وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہم سب ایز اے میڈیکل کمیونٹی اور پورے ملک بھی میرا خیال ہے بہت اپریشیٹو ہے. اور ہم نے ان کے لیے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں. ہم نے آرمی کو یہ کہا ہے کہ ہم نے پیمز میں کم از کم پیمز کی حد تک ہم نے بلڈ بینک قائم کیا ہے. ہم نے 10,000 بلڈ کی بوٹلز کمٹ کی ہیں کہ ہم آرمی کو دیں گے، کہ اگر اللہ نہ کرے ان کو ضرورت پڑے. ہم نے ان سے کانٹیکٹ بھی کر لیا ہے، اور یہ ہم نے ٹوٹل یہ ٹارگٹ رکھا ہے، لیکن ہم دیتے رہیں گے تھرو کولڈ چین. ہم نے اپنی 200 کی والنٹیئرز، جس میں ڈاکٹرز ہیں، ٹاپ ڈاکٹرز ہیں، نیورو سرجنز ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، نرسیں ہیں، ان کو ریکروٹ کیا ہے، جو کہ آفیشیل ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن وہ ایز اے والنٹیئر اگر ضرورت ہوگی تو فرنٹ لائن پہ ہماری آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ مے بھی ان کو بہت تھوڑا ہو کنٹریبیوشن، لیکن ایک اس کا سمبولک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر ضرور بات کریں کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، تو ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں کتنا پریپیئرنیس ہے، کتنے زخمیوں کو وہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں، کیا ان کی کیپیسٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو بی ریئلسٹک اس وقت پریپیئرنیس ہماری نہیں ہے انفارچونیٹلی، جو کہ ہونی چاہیے. انڈیویجولی ہم نے ضرور کیا ہے پیمز کی حد تک، کیونکہ پیمز ایک بہت بڑا نارتھ آف پاکستان کا ہاسپٹل ہے، اور پہلی کیئر پرووائڈر پیمز ہی ہے جو بڑا ہے، 1200 بیڈ کا، اور ٹراما اور تمام اس میں شعبے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑھ کے پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے. ہمیں ادویات تمام ایمرجنسی کی اسٹاک کرنی چاہیے. ہمیں ٹریننگ میڈیکل پرسنل پیرامیڈیکل کی بہت زیادہ اب اس کی بھی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بلڈ بینکس کو کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اسی میں ہمارا کردار نہیں ہے، ہمارا اس میں بھی کردار ہے، جہاں پہ آئی ڈی پی کے جب ایکسپیکٹڈ ہے انفلکس، جو ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے بھی سوات والا، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو کیمپس آئی ڈی پیز کے قائم ہوں گے وہاں کمیونیکیبل ڈیزیزز اور یہ بہت سارا انفراسٹرکچر وزیرستان میں ڈیمیج ہو چکا ہوگا، ان کو ری بلڈ کرنا ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر، سیکنڈری اور ٹرشری. اور اس میں ہمیں ابھی اس وقت پریپیئر ہونا چاہیے، اور اس کا پورا انفراسٹرکچر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کاسٹ کیا آئے گی، اس میں ہیومن ریسورسز کیا چاہیے ہمیں، اور فزیکل ریسورسز کیا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی وہ بالکل رائٹلی کہا کہ اگر ہمارے ہاسپٹل سیکیور نہیں ہوں گے اور وہی دہشت گردی کی تھریٹ میں ہوں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ماضی میں یہ ہوا، جی ایبسولوٹلی، جیسے آپ نے کہا کہ کوئٹہ میں بھی ہوا واقعہ، وہاں پر ڈپٹی کمشنر بھی اسی طرح، جناح ہاسپٹل میں بھی ایسے ہوا. جناح ہاسپٹل کا جو واقعہ، وہاں 17 زندگیاں چلی گئیں، اور وہ اس لیے گئیں کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کے لیے. اب ہاسپٹلز ہمارے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہم جو ٹیررسٹ ہیں، جو اس وقت جن کو مارا جا رہا ہے، اور جو ہماری آرمی والے لوگ جو مار رہے ہیں، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک ہی ہاسپٹل میں. تو اس لیے اس کی بیک لیش آ سکتی ہے دوبارہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی پریپیئرڈنیس بے انتہا ضروری ہے، اور ہیلتھ کیئر انسٹالیشنز کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیمز میں گاڑیاں آنا بند کر دیں، سرچز زیادہ کر دیں. اپنی جو ہماری سفید کپڑوں میں ہم نے زیادہ لوگوں کو انٹیلیجنس پہ لگا دیا کہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے پہلے. اور میرا خیال ہے کہ اس اینگل سے اس کا بہت ضروری ہوگا یہ دیکھنا، کیونکہ جب تک کہ آپ کے یہ جو جہاں پہ فال بیک آنی ہے میڈیکل پہ، وہ پریپیئرڈنیس نہیں ہوگی تو بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اور ایکسپیکٹڈ آئی ڈی پی جو ہیں، ملینز آف پیپل جب
مائگریٹ کریں گے اور کیمپوں میں آئیں گے اور وہاں آئیں گی، وہاں پہ بیماریاں پھیلنے کا بے انتہا خدشہ ہے۔ ویکسینیشن سٹیٹس ان لوگوں کا جو مائگریٹ کر رہے ہیں ان کا بہت انسرٹن ہے، کیونکہ وہاں ویکسینیشن پروگرامز آپ کے ہوئے ہی نہیں یا کامیاب نہیں ہوئے، ویکسینیٹرز کو مار دیا گیا ریپیٹڈلی۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آئی ڈی پیز کے لیے جو کیمپس ہیں اس میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے عزیز و اقارب کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی بیماریاں لے کے آ رہے ہیں تو ان کی تو کوئی اسکریننگ کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا؟ بہت مشکل ہے سر، اس میں بھی میرا خیال ہے پریپیئرڈنیس بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے ارریسپیکٹو کہ وہ آئی ڈی وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن ایگزٹ پوائنٹ پہ ان کو ویکسینیشن ہو جانی چاہیے ڈیفینیٹلی۔ اور یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک آرگنائزڈ تھرو آرمی کی انفراسٹرکچر اور آرمی کے لاجسٹکس کے ذریعے ہی مائگریٹ کریں گے، کیونکہ کرفیو ہے جب کرفیو، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ادھر سب کو پلا کے پھر ان کو مین لینڈ پاکستان میں انٹری ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم یہ پولیو کا جو خدشہ ہے یہ کسی حد تک کم ہو جائے، کیونکہ اس وقت آلریڈی آپ کو پتا ہے پاکستان از ون آف دوز 3 کنٹریز، کیمرون اور افغانستان کے علاوہ۔ اچھا، ایک ویسے تو جنرلی بندہ کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی کو بہتر بنانا چاہیے، بیف اپ ہونا چاہیے، ایک اگر پرٹیکولر سٹیپ میں آپ سے اگر ریکویسٹ کروں کہ آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہاسپٹل میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ابھی تو آپ جاتے ہیں تو عام آدمی ہر طرح سے کوئی ایمرجنسی میں گھسا ہوا ہے، کہیں اور گھسا ہوا ہے، تو اگر ان میں دہشت گرد بھی اس طرح سے آ جائیں۔ بالکل، اور آتے بھی ہیں سر، پاسٹ میں آئے ہیں اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی بیک لیش کا خطرہ ہے تو ایک تو ہاسپٹل بہت سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پبلک کو ایکسیس بھی ہونی چاہیے، آپ اتنا اس میں نہیں سیکورٹی اس قسم کی کر سکتے کہ لوگوں کو اتنی رکاوٹیں ہوں کہ ایمرجنسی میں خدا نہ خواستہ وہ ہماری دہلیز پہ ہی جان دے دیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو فوری طور پہ اندر آنے بھی دینا چاہیے۔ اس لیے یہ بڑا اسپیشلائز سا جاب ہے، اور یہ نہ ایز اے ڈاکٹر میں اس میں اسپیشلسٹ ہوں، نہ سیکورٹی والے اسپیشلسٹ ہیں، یہ ہمیں اور ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور اس کے پروٹوکولز بنانے چاہیے کہ کس طرح۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہاسپٹلز میں سب سے ضروری جو آپ نے ایک پوائنٹ کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج ہمارے جو پیشنٹ جہاں رپورٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں پاکستان میں، خاص کر پیمز میں، ایک مریض کے ساتھ اوسطاً 3 رشتہ دار ہیں۔ ہمیں مریض کی ایکسیس کرنی چاہیے، اور مریض کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو لوگ ساتھ آتے ہیں وہ اگر اوائڈ کریں، پرہیز کریں، صرف مریض آئے۔ اول تو ہمیں میڈیا کے ذریعے کہنا چاہیے کہ مریض کے ساتھ آئیں ہی نہ ان حالات میں، نہ ان کے لیے سیف ہے نہ دوسروں کے لیے سیف ہے۔ تو اس لیے صرف مریض آئے اور ہاسپٹل سیلف سفیشینٹ ہو کہ ان کی تمام مریض کی ضروریات ہاسپٹل خود پرووائڈ کریں، تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس آئے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اور وہ ایکسیس نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم، جو کہہ رہے تھے کہ نہایت ضروری ہے ہاسپٹل سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، بہت ضروری ہے وہاں پر سیکورٹی کو بیف اپ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ مریض کے ساتھ آتے ہیں اگر ان کی تعداد کم ہو تو اس سے دہشت گردی کا جو ایک اندیشہ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور جو سیکیورٹی ہے وہ پراپرلی تمام چیزوں کو اپنے صحیح اینگل میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو افراد ہوتے ہیں۔ لیکن نہایت ضروری ہے کہ ہاسپٹلز میں سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے عراق میں جو سیکٹیرین وائلنس ہے، جو خانہ جنگی ہے، جو فسادات ہیں، اس کا سپل اوور پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، ہمیں اس کے حوالے سے فوری طور پر کچھ اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ عراق سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو باغی ہیں وہاں پر انہوں نے کئی چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس وقت جنگ جاری ہے وہاں پر۔ جو شیعہ حکومت ہے عراق کی اس کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جنگ لڑنے والے وہ لوگ ہیں جو باغی سیریا میں
بشار الاسد کی حکومت کو چیلنج کر رہے تھے، وہ عراق کے اندر بھی اس وقت جو نور المالکی کی حکومت ہے اس کے لیے انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ ان حالات میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ ایک والنٹیئرز کی ایک بڑی فوج، ایک بڑی تعداد عراق جانے کے لیے تیار ہے جو مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی۔ بہت سارے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح آگے چلتی رہی تو علاقے کے جو دوسرے ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس کانفلکٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کانفلکٹ اسی طرح چلتا رہا، بڑھتا رہا تو جو عراق سے تیل کی سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، جس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی اکانومی بڑی برے طریقے سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی جو تیل ہے $113 بیرل پر جا پہنچا ہے۔ آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ جناب رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ علامہ امین شہیدی جو وحدت المسلمین کے نائب صدر ہیں، نائب چیئرمین بھی ہے۔ سب سے پہلے میں جناب رئیس صاحب، یہ جو خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک فساد ہے، جو ایک کانفلکٹ ہے جس میں مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ بالکل آ سکتا ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ جب کولونیلزم کے بعد یہاں حکومتیں بنی مشرق وسطیٰ میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک سیکولر ریاست بنائی جائے، مذہب پرائیویٹ معاملہ رہے، اس میں شیعہ بھی ہوں، عراق کے حوالے سے کرد بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سب لوگ شامل ہیں، اس میں سب کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے کہ مذہب سے ہٹ کے انہوں نے حکومتیں بنائی اور ایک ایسی حکومت بنی جو کہ بہت ہی زیادہ اوپریسو تھی، جس طرح سیریا میں بھی اوپریسو رہی ہے، ہر ایک ملک میں اوپریسو حکومتیں تھیں جس کو کہہ رہا فاشزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب صدام حسین کو جب ختم کیا گیا، ہٹایا گیا، امریکنوں نے آ کے ہٹایا، تو 3 اینٹیز وہاں پہ بن گئیں جو پہلے سے موجود تھیں، کرد، شیعہ اور سنی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہے شناخت بنانے کا، یہ آئیڈینٹی کریٹ کرنے کا کہ کرد بھی سنی ہے اور عرب بھی سنی ہے، لیکن عرب بھی شیعہ ہیں، عرب بھی سنی ہے، تو ان کو تقسیم اس انداز سے کیا گیا کہ 3 علیحدہ سے دھڑے بن جائیں اور بن گئے، اور کہا دیا کہ یہ آپ میجارٹی میں ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر کردوں کو اور سنیوں کو جوڑ دیں، حالانکہ مذہب کے نام پہ یا فقہ کے نام پہ کبھی وہاں پہ سینسس نہیں ہوا، یہ فرضی فارمولے ہیں، تو شاید ان کی جو اکثریت ہے وہ کہیں زیادہ ہو۔ امریکنوں کا ایک قوم اور ریاست دوبارہ سے تعمیر کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ پچھلے 7-8 سال میں مالکی صاحب کو جو دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ریاست کو اس انداز سے منظم کرتے کہ جس میں کہ کردوں کا بھی اور سنی عربوں کا بھی احساس سے شرکت داری ہوتا حکومت میں، ان سب کو ایلینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج کرد بھی ایک علیحدہ سے انہوں نے اپنی ایک حکومت بنی ہوئی ہے، اور سنیوں نے آخر وہ عرب لوگ، وہ عرب قبائل جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیکھ کے القاعدہ کو وہاں سے ختم کیا، ان دہشت گردوں کو ختم کیا، اب آج انہوں نے ISI کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ کہ ایلینیشن تھی، کہ یہاں کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر پہلے تھے وہ ان کے خلاف قتل کے مقدمے، ٹھیک ہے، اغوا کے مقدمے وہ چلے گئے، لیکن جو اصل میں جو فساد کی جڑ ہے وہ امریکہ کی منصوبہ بندی ہے، اور پھر مالکی حکومت کا اپنا کردار ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماگیر ایک عراقی حکومت ہوتی، وہ شیعہ حکومت بن کے رہے۔ ٹھیک ہے، علامہ امین شہیدی ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب، ایران نے یہ پیشکش کی ہے کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ جا سکتے ہیں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے عراق میں، اور پھر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے، تفتان میں ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے زائرین کے ساتھ بھی، تو یہ بیان فرمائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کا سپل اوور آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے گیسٹ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے جو باتیں فرمائی ہیں ان میں سے کافی باتیں ایسی ہیں جن سے مجھے بھی اتفاق ہے۔ دیکھیے، عراق کے مسئلے کو اور پاکستان کے مسئلے کو الگ الگ کر کے جزیروں کی صورت میں دیکھنے سے ہم شاید اس حقیقت تک نہ پہنچ پائیں۔ اس وقت پورے عالم عرب میں اور عالم عرب سے نکل کر مختلف ممالک کے اندر جو ایک نظریاتی طور پر ایک کشمکش اسلامی قوموں میں، اسلامی ممالک کے اندر پیدا کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو یمن سے لے کر بارہ چنار تک اور لبنان سے لے کر آپ کو چائنا کے سنکیانگ تک اس طرح کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔
बुनियादी तौर पर हदफ जो है इस्लाम है और मुसलमान है। जैसे इन्होंने भी फरमाया, इसी हदफ के तहत मुसलमानों को मुख्तलिफ आइडेंटिटीज देकर उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें खित्ते के बाद ममालिक जिनमें सऊदी अरब जाहिर है सर फहरिस्त है, वो इस मामले में पूरी तरह से मैदान के अंदर है। कुछ और ममालिक भी हैं जो खित्ते के जो इस सिलसिले में ईंधन का काम दे रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि आज इराक के अंदर भी, यमन के अंदर भी, बहरीन के अंदर भी, लबनान के अंदर भी, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर भी उसके आसार नजर आते हैं। ये जो दाइश के नाम से इस वक्त इराक के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, ये कोई अलग लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जमा करके इराक में एक जगह दी गई है। इनमें पाकिस्तानी तालिबान भी मौजूद हैं, इनमें अलकायदा के लोग भी मौजूद हैं, इनमें यमन के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनमें सऊदी अरब के भी हैं, हत्ता यूरोप और अमेरिका से लाए गए लोग भी हैं। लिहाजा इसको इस एंगल से जरूर देखने की जरूरत है कि ये जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल मजहब और फिरके की सूरत में सामने आ रही है, ये हकीकत में फिरकावारियत नहीं है, बल्कि फिरकावाराना अंदाज में इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को दो हिस्सों में मुसलमानों को बांटा जाए, शिया और सुन्नी के नाम पे। जैसे इन्होंने बताया कि ठीक है प्रोफेसर साहब, लास्ट वर्ड। जी बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि जरूरत इस बात है कि हम किस तरह दामन बचा सकते हैं, कि हमें पहले ये कोशिश करनी चाहिए, और दुनिया की बाकी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं कि मालकी हुकूमत में सुन्नियों को भी नुमाइंदगी दी जाए, कुर्दों को भी नुमाइंदगी दी जाए, और एक सियासी हल इस मसले का तलाश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये निहायत जरूरी है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो हुकूमत उसको रोके, और इसके अलावा लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये कोई फिरका वाराना फसादात नहीं है, रंग दिया जा रहा है इसको फिरका वारियत का, क्योंकि बाज बैन अल-अक़वामी ताकतें मुसलमानों की ताकतों को तोड़ना चाहती हैं, मुसलमान की ताकत को, और मुख्तलिफ फिरकों में बांटना चाहती हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।